اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 128 128 ہے، اور ہمارے ویژن یہ ہے کہ اس 8-9 منٹ کے جو کلپ ہوتے ہیں ہمارے، اس میں جو ہے نا کچھ ایسی بچوں کے لیے باتیں کہیں جو نوجوانوں کے لیے، اور اس سے بزرگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم میں ایک چینج آئے، ہم ایسے بنیں جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دور عجیب و غریب دور گزر رہا ہے، پینڈیمک کا دور ہے۔ کورونا نے چاروں طرف وبا پھیلا رکھی ہے، اور جو ہے نا اس کورونا کی وبا کی وجہ سے اتنے اموات ہو رہے ہیں کہ لوگوں کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جس سے گفتگو ہوتی ہے پتہ چلتا ہے دوسرے تیسرے دن اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو موت سب کے دلوں پہ چھائی ہوئی ہے، سب کے دماغوں پہ چھائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب پسے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں جو لیبر ہیں، جنہیں کام روزمرہ کا ملتا تھا تو اس کا گھر چلتا تھا۔ آج اگر وہ پریشان حال ہیں تو ہمیں سکون سے نیند نہیں آنا چاہیے۔ بس اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ کے نگاہ میں اس آدمی کا کیا درجہ ہوتا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، وہ بیچارے چھوٹی موٹی نوکری ان کی تھی، جس کی وجہ سے ایک ایک پیسہ جوڑتے 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 انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ جس کی وجہ سے حج پہ جائے۔ حج کی خواہش تھی، ایک عرصے سے پیسہ جماتے رہے، اور ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے، ان کے کچھ دوست بھی جا رہے تھے، اور یہ لوگ بغداد پہنچے۔ بغداد کے مسافر خانہ میں ان کا قیام ہوا، وہاں سے ان کو نکلنا تھا قافلے کے ساتھ۔ یہ ٹہلتے ہوئے بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت جو سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی ہے، اور ایک مردہ مرغی پڑی ہوئی تھی کوڑا دان کے پاس، وہاں سے وہ اٹھا کے اس نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے جھولے میں ڈال لیا اور لے کے جانے لگی۔ عالم دین حیران ہو گئے، یہ اسلامک بستی ہے، سب کو پتہ ہے، یہ اسلامک ملک ہے، سب کو پتہ ہے کہ مردہ حرام ہے، یہ عورت یہ مردہ مرغی کہاں لے جا رہی، مجھے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس عورت کا بیوی کا پیچھا کیا، دیکھے کہ ایک کھنڈر نما حویلی تھی بہت بڑی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ کبھی ایک زمانے میں بہترین حویلی رہی ہوگی۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس حویلی میں داخل ہونے کے لیے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو 3 لڑکیاں باہر نکلی اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ چہرے سے وہ بالکل شہزادیاں لگ رہی تھی، لیکن غربت کی وجہ سے ان کے لباس جو ہے پھٹے پرانے تھے۔ انہیں عجیب سا لگا۔ یہ عورت جب اندر چلے گی، انہوں نے اڑوس پڑوس میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ اہل سادات ہیں، سید زادیاں ہیں، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جن کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیوہ عورت ہے، اور بڑے شریف لوگ ہیں، کبھی کسی سے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور وہ صدقہ بھی نہیں لیتے کیونکہ سید ہے۔ مولانا کو بہت خراب لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی بیوی باہر نکلی، کہا کہ دیکھیے، آپ وہ جو مردہ مرغی کو لے کے آئی وہ آپ پہ حرام ہے۔ کہا میں جانتی ہوں، لیکن جان کو بچانے کے لیے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اگر آج بھی ہم نے کھانا نہیں کھایا، بہت دنوں سے ہم بھوکے ہیں، تو میرے بچے مر جائیں گے، اور ہم کسی سے صدقہ بھی نہیں لیتے کیونکہ ہم سید ہیں۔ یہ سن کے مولانا واپس چلے گئے، جا کے قافلہ سالار سے کہا مجھے حج پہ نہیں جانا، میرے پیسے واپس کرو۔ بھائی نے کہا کیا ہو گیا آپ کو، آپ تو اتنے عرصے سے 1-1 روپیہ جوڑ رہے تھے۔ کہا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے اب جانا نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ قافلہ سالار نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کے پیسے واپس لے لیجیے۔ لے کے سیدھے بازار پہنچے، کچھ اناج خریدا، کچھ کپڑے خریدے، کچھ سبزیاں وغیرہ خریدی، گیہوں کے بورے لیے، چاول کے بورے لیے، اور اس کو
گاڑی پہ لاد کے سیدھے لے کے آ کے پھر کھٹکھٹایا، تو پھر وہی عورت نکلی، کہا آپ بار بار یہاں کیوں آتے ہیں؟ لیتے دیتے ہمارے پاس صرف ایک عزت ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے کہیں وہ عزت نہ چلی جائے۔ کہا نہیں بی بی، میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں ایک چھوٹا سا ہدیہ لے کے آیا ہوں، یہ صدقہ نہیں سمجھنا، کیونکہ آپ سید زادیاں ہیں، آل رسول ہیں، اور یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ گاڑی بھرا ہوا اناج وغیرہ سب ہے، اور باقی پورے پیسے بھی انہوں نے آٹے میں رکھ دیے تھے، جو پیسے انہوں نے حج کے ٹکٹ کے جمع کیے تھے سب آٹے میں ڈال دیے کہ یہ بھی آپ کا۔ اب وہ بیچاری عورت، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا پروردگار، آپ کو جو ہے نا جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی بنا ہے، آپ نے ان کی اولاد پہ اتنا رحم کر کے یہ ہدیہ پیش کیا ہے۔ اب وہ نکل کے چلے گئے، جا رہے تھے تو بیٹیوں نے کہا رک جائیے، بڑی بیٹی نے کہا اللہ آپ کو حج نصیب کرے، دوسری بیٹی نے کہا آپ کو اسی سال حج نصیب کرے، تیسری نے کہا کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے جو آپ نے ہمیں دیا اور ہر سال آپ کو حج پہ برائے۔ وہ مسکراتے ہوئے نکل گئے۔ اب وہ بازار میں پہنچے، سوچا میں کیا کروں، اب ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ گاؤں اپنے واپس جا سکے، سوچا اگر میں گاؤں گیا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، حج کے لیے گئے تھے واپس آ گئے، لہٰذا انہوں نے وہیں پہ کوئی مسجد دیکھی جس میں ایک چھوٹا موٹا کام ان کو مل گیا تو کرنے لگے، سوچا جب یہ قافلہ واپس آئے گا ان کے ساتھ میں واپس جاؤں گا۔ لیتے دیتے وہ دن آیا جب قافلہ واپس آ رہا تھا، تو یہ استقبال کے لیے قافلے کے گئے، تو جیسے بھائی نے دیکھا، کہا جی آدمی تم کہاں کون سے قافلے کے ساتھ حج پہ آئے تھے؟ تم مجھے طواف کعبہ کے درمیان میں ملے تھے، میں نے تم سے سوال بھی کیا تھا کس قافلے میں آئے ہو، تو تم مسکرا کے خاموش ہو گئے، کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد تم ملے ہی نہیں، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ دوسرے دوست نے کہا میں نے تم کو مینا میں دیکھا تھا، اور مینا میں تم مصروف عبادت تھے، میں وہاں انتظار کرتا رہا بہت دیر تک، لیکن اتنے تم بیزی تھے، میں نے کہا بعد میں ملوں گا، پھر آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ آپ مزدلفہ میں مجھ سے ملے تھے اور یہ تھیلی آپ نے میرے ہاتھ میں دی، کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، میں بعد میں لے لوں گا، پھر اس کے بعد آپ نظر نہیں آئے، میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈتا رہا، کہا یہ تھیلی لو، اپنی امانت واپس لو۔ اب یہ حیران کہ میں تو گیا بھی نہیں، لیکن یہ سب کیا کہہ رہے۔ اس دن رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ خود تشریف لائے، کہنے لگے کہ تمہیں حج مبارک ہو، تمہیں کتنے گواہ مل گئے کہ تمہارا حج ہو چکا ہے، اللہ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس کو تمہاری طرف سے تمہاری نیابت میں حج کرنے کے لیے بھیجا، تمہیں وہ حج مبارک ہو۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جو بیٹی نے اس کی کہا تھا اللہ اس کا اجر دے، اس تھیلی کو کھول کے دیکھنا، اللہ نے اتنا سب کچھ دے دیا تمہیں، جتنا تم نے دیا تھا اس کا کئی گنا زیادہ دے دیا۔ اب یہ حیران ہو کے اٹھے، اٹھ کے اب انہوں نے دیکھا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے، اور اتنا پیسہ تھا جو انہوں نے دیا اس کا کئی گنا زیادہ، اتنی حیثیت اللہ نے بڑھا دی کہ وہ ہر سال حج پہ جانے لگے اور سکون کی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو اگر ہم غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور بالخصوص سادات کا احترام کریں، آل رسول ہیں، وہ کسی سے صدقہ بھی نہیں لے سکتے، ان کی مدد ضرور کریں، اور یہی نہیں کہ صرف سادات، ہر مسلمان کی بلکہ ہر انسان کی، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو خدا کا بندہ۔ تو عزیزان محترم، باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے برادران ایمانی، برادران اسلامی کے جو ہے نا لیے ہم کچھ مدد کر سکیں، اور ان کی پریشانیوں کو اگر ہم دور کریں تو اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے پروردگار، اور ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، اور جلد از جلد امام کے ساتھ ملا دے، اور ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار کرے۔ بحق زہرا و بیہا بالہ بنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔